السلام علیکم ناظرین، یہ ایک واقعہ ہوا ہے جو لاہور پنجاب کالج میں تو کبرا بچوں بول اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورکا پھول اج اس میں بچی کے ساتھ زیادتی کی گیا اور اس کے اوپر اداروں کا اور باقی عملے کا کیا رد عمل ہے وہ کالج کے اندر ہی بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ تو جانتے ہم یہ ہیں جلانی بھائی ان سے پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں کیا ہے۔ تو جلانی بھائی ہمارے پاس السلام علیکم، ہمارے پاس سوال ہے، یہ جو لڑکی کا واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حسنین بھائی، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے اسلام کے نام پہ بنا ہے جی، اور ہم اکثر اوقات یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان کا لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہمارا ایک لقب بنا ہوا ہے جو ہم پاکستان کے ساتھ منسلک کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اسکولز اور کالجز کے اندر جس طرح سے یہ ہر آئے دن اس طرح کے حالات و واقعات ہوتے رہتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی جو ہے نا اسٹیپ نہیں لیا جاتا، یا سن کے اس کو انسنی کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے نا والدین کو جو ہے نا وہ کرتے پریشرائز کیا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، تو لوگ غریب ہونے کی وجہ سے ایسا ویسا کوئی اسٹیپ نہیں لے سکتے۔ جہاں تک بات ہے کسی امیر طبقے کی، ان کے اوپر کوئی آنچ آئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر نیوز ہی نیوز چل رہی ہوتی ہیں۔ کسی غریب کے اوپر کوئی اٹیک ہو تو اس کے بارے میں کوئی بھی بندہ پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو جہاں تک کہ اس واقعے کا تعلق ہے تو دیکھیں 11ویں کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے، بچی ہے، چھوٹی سی ہے، اسے بلایا جاتا ہے فیس کے بہانے کہ بھئی ہم آپ سے فیس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اس طرح سے، ٹھیک ہے، اسے بلیک میل کیا جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے نا زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس خبر کو تقریباً 1-2 دن بعد لیک کیا جاتا ہے۔ سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، میرا ایک دوسرا سوال آپ یہ ہے، حکومت کا اس واقعے کے بارے میں جو رد عمل آ رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حکومت، دیکھیں، میں نے ایک ٹویٹ پڑھا، وہاں پر ایک سیاسی شخصیت وہ لکھ رہی تھی کہ کسی نجی سکول میں یہ واقعہ درپیش آیا ہے۔ بعض جگہوں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی ایکسیڈنٹ کا واقعہ ہوا ہے، بعض جگہوں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ مطلب ہر مسلسل کوشش کر کے اس واقعے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ یہ کوشش اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کے ادارے کی ساکھ کو جو ہے نا سنبھال لیا جائے، اس کی ساکھ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہر ممکن کوشش کر کے لوگ اس کے اوپر مختلف جو ہے نا ویوز دے رہے ہیں۔ تو وہ بچے پاگل تو نہیں ہیں، وہ بچیاں پاگل تو نہیں ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے، پلیز ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہاں، ہمیں چاہیے ہم ان کا ساتھ دیں، ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے ہم ان کا ساتھ دیں، اور اس چیز کو ہر کسی کی نظر کے سامنے ثبوتوں کے ساتھ لے کے آئیں کہ کیوں ہوا، کس نے کروایا، ان کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے، بجائے اس کے کہ اس کو دبایا جائے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا لڑکوں نے پروٹیسٹ کیا، ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، انہیں جیلوں میں بند کیا گیا، ٹھیک ہے، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، تو یہ غلط ہے۔ اگر کسی غلط بات پر وہ کوئی آواز اٹھاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان کا ساتھ دیا جاتا، ٹھیک ہے، انہیں سیٹسفائیڈ کیا جاتا کہ ہم اس عمل کی کیا جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کے سامنے لے آئیں گے، ہم اس کو کیا فرق اقدار تک پہنچائیں گے، اس بندے کو اریسٹ کریں گے، مطلب اس طرح کا کچھ کہتے، انہوں نے ایسا ویسا کچھ نہیں کہا، الٹا انہیں مارا پیٹا۔ تو اس سے تھوڑا یہ تاثر ملتا ہے کہ اس عملے نے ایسا کیوں کیا، بجائے اس کے کہ پولیس انویسٹیگیٹ کرتی، وہ بھی بچوں پر تشدد کر رہی تھی، تو یہ بہت غلط ہوا ہے۔ میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ کا اس نظام تعلیم کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری بچیوں کی عزتیں محفوظ ہوں یا ہماری بچیاں باعزت طریقے سے جائیں، باعزت طریقے سے آئیں، تو اس میں سے سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ ہے والدین کا، ان کی ڈیوٹی کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹیوں کو اداروں میں پہنچائیں اور اپنے ہی ہاتھوں سے انہیں واپس گھر لے کے آئیں۔ پہلا اسٹیپ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ چاہے وہ کالج ہے، چاہے وہ یونیورسٹی ہے، چاہے وہ اسکول ہے، کوئی بھی ادارہ ہے جہاں پر بچیوں کو تعلیم دی جا رہی ہے،
تو وہاں پر استادوں کا ہونا بالکل بھی ضروری نہیں ہے. وہاں پر فیمیل ٹیچرز ہوں جو بچوں کو پڑھائیں. جو لڑکے ہیں لڑکوں کی کلاسز لڑکیوں سے بالکل الگ رکھی جائے اور لڑکوں کو اساتذہ کرام پڑھائیں اور لڑکیوں کو استانیہ پڑھائیں. تو جیسے یہ جنرلی الگ ہے کہ میل الگ فیمیل الگ کی اجازت دیتا ہے, اسلام بھی یہی کہتا ہے. ٹھیک ہے, تو استاد بچوں کو پڑھائیں جو کہ لڑکے ہیں اور استانیہ بچیوں کو پڑھائیں جو کہ لڑکے ہیں. اور وومن یونیورسٹی ہو, کالج ہو, اسکول ہو, وہاں پر کلرک بھی اگر کوئی بیٹھا ہو تو وہ بھی استانی ہو. جی ایسا نہیں کہ بھی کلرک وہاں پر جو ہے نا وہ آدمی ہوں اور پڑھانے والے استانیہ ہوں, اور جو پرنسپل ہو وہ آدمی ہو پڑھانے والے استانیہ نہیں. اگر وہ وومن سیٹ اپ ہے تو وہ سورا وومن ہو, اس میں جو ہے استانیہ پڑھانے والی ہوں, استانی ہی پرنسپل ہو, اور جو آفس ورک ہے وہ بھی سارا ہی اس پر جو لڑکیاں ہیں وہی کریں. اس میں مرد حضرات کا کوئی ربی خریف ہونا ہی نہیں چاہیے. اور میں آپ کو یہ جو ہے نا 100% کہہ سکتا ہوں کہ یہ تو کوئی ایک آدھا واقعہ ہوتا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. اگر ہر اسکول کا آڈٹ کیا جائے تو تقریباً ہر اسکول کے اندر اس طرح کے واقعات ڈیلی بیسس پہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یا تو ادارے کو پتہ نہیں ہے یا پھر لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو وہ چپ کر جاتی ہیں. تو اس طرح کے ایشو جو ہے نا جانا چاہتا آج کے دور میں. اب دیکھیں وہ اب بچے کا مسئلہ ہوا, اب کتنے لوگوں کو پتہ چلے جن کو نہیں تھا. یہ چیز کو پتہ, اس چیز کا لگنا چاہیے کہ اس چیز کو بین کیا جائے. اب دوسری میں تو یہی کہتا ہوں نا, میری طرف سے جو آپ کو تجویز ہے وہ یہی ہے کہ لڑکیوں کا ٹوٹل سیٹ اپ الگ ہو. جی بالکل, میں نے پہلے آپ کو بتایا کلاسز الگ ہوں, استانیہ الگ ہوں, اس میں آفس کا عملہ ہو یا جو بھی ہو تو وہ سارا ہی لیڈیز ہو. استاد وہ میں یہ کہتا ہوں اگر آپ کا سیکیورٹی گارڈ میں بیٹھا ہے نا تو دیکھیں کیا پولیس میں عورتیں جا سکتی ہیں, تو کیا پولیس میں عورتیں جا سکتی ہیں, آرمی میں جا سکتی ہیں, کیا وہ سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی نہیں کر سکتی ہیں؟ کر سکتی ہیں. تو آرمی میں دیکھیں ہماری آرمی میں وہی لڑکیاں ہیں جو گئی ہوئی ہیں, کوئی پائلٹ بنی ہوئی ہے, کوئی کیا ہے, پولیس میں ہے, انسپیکٹر ہیں, آئی ایس آئی کے اندر ہیں, مختلف شعبوں کے اندر ہیں نا. بالکل ہے. تو کیا خیال ہے اگر یہ کہتے ہیں سیکیورٹی گارڈ, تو سیکیورٹی گارڈ بھی, اور اگر عورتوں کا ادارہ ہے, وومنس انسٹیٹیوٹ ہے, تو وہاں پر سارے وومن رکھ دیں. جی رائٹ. جو ریٹائر پولیس آفیسرز ہوتی ہیں لڑکیاں, ان کو سیکیورٹی گارڈ رکھ لیں. تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ سارا کیا کرتا, اس کی ساری خرابی نا ہماری ہی. ہمارا کوئی بھی ادارہ دیکھ لیں, وہاں پہ مرد اور عورت ہر کسی بھی آپ سرکاری ادارے میں چلیں جائیں تو وہاں موجود ہوتے ہیں. حالانکہ ان کو ایک الگ الگ شعبہ دینے, خواتین کے لیے ایک الگ سیٹ اپ ہونا چاہیے اور مرد حضرات کے لیے ایک الگ ہونا چاہیے. بالکل میری بھی یہی ہے. لہٰذا ہم حکومت کے وقت سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں جی بالکل کہ عورتوں کا ٹوٹل سیٹ اپ الگ ہو. جی آپ سیکیورٹی گارڈ دینے ہیں تو عورتیں دیں وہاں پر, جو عورتوں کا ادارہ ہے. ٹیچرز دینی ہیں تو عورتیں دیں. جی آفس ورک ہے تو وہ عورتیں ہی کریں. جی ساری پڑھی لکھی ہیں, ہر شعبے میں ہیں, کیا وہ یہ کام نہیں کر سکتی؟ ہے وومن یونیورسٹی, وہاں پر کلرک مرد بیٹھا ہے وومن یونیورسٹی اور پرنسپل مرد بیٹھا ہے وومن یونیورسٹی, اس کا سیکیورٹی گارڈ. آج کل جو بچوں کو ڈرامے جا کے اور کالج میں نچایا جا رہا ہے, ان کی جو ویڈیوز بن رہی ہیں یہ تو بہت غلط ہے. اسلام میں پڑھائی والے ادارے کے اندر اس طرح کا کام ہو رہا ہے. یہ دیکھیں اسلام نے جو ہے نا وہ عورت پر پردہ فرض کیا ہے. جی بالکل. ہم کہتے ہیں ہم پہ روزہ فرض ہے, ہم پہ نماز فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں جو فرض ہیں. فرض وہ چیز ہوتی ہے جسے ہم کسی بھی صورت ٹال نہیں سکتے. تو عورت کا پردہ بھی فرض ہے, اور نامحرم کے سامنے جانا. دیکھیں ناظرین, جو ادارہ ہے یا کوئی سرکاری ادارہ ہے یا اسکول ہے, اس میں لیڈیز کو ٹیچر ہونا چاہیے, اس میں لیڈیز اسٹاف ہونا چاہیے. ادھر مرد حضرات کو ہونا بھی نہیں چاہیے. جیسے گارڈز ہو گئے یہ, کیونکہ ہماری بیٹیاں بہنیں جو رینجرز میں ہیں اور آرمی میں ہیں تو وہاں پہ اپنے انجام دے رہی ہیں. تو کوشش کریں ان جگہ پہ بھی ان کی ڈیوٹی لگا جائے, یا ایسے طرح کا کوئی سیٹ اپ کیا جائے کہ وہاں پہ بھی ان کو خواتین کو رکھا جائے. وہاں پر مرد حضرات نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اسلام میں ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور ڈھائیں, یہ آپ کو اور میرا فرض ہے. اللہ حافظ. ٹھیک ہے.